اس سیدھے راہ سے مقصد یہ ہے کہ انسان عربی زبان میں انس سے بنا ہے. انس معنی ہے اپنائیت، اور اپنائیت کے حوالے سے انسانی آبادی دو مختلف اصناف کا جوڑا ہے. دنیا بھر کے انسان، ایک صنف وہ ہے جو یکسو ہیں، دوسرا صنف وہ ہے جو دوغلے ہیں. یکسو انسانوں کی زندگی سیدھے راہ پر ہوتی ہے، یعنی اگر وہ خیر خواہ ہیں تو ان کی خیر خواہی کا فکر اپنے اور دوسروں کے بارے میں سیدھے راہ پر ہوتا ہے، اور اس کے جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرتے ہیں. لہذا اس کا خیر خواہی کا فکر ذات کے بارے میں اور دوسروں کے بارے میں یکساں ہو اور اس میں توحید ہو. لہذا کوئی بھی انسان دوسروں کے جانب سے اپنے ساتھ جبر کو، ظلم کو، جنگ کو پسند نہیں کرتا ہے. تو پھر ہم اللہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے اس خیر خواہی کے فکر کو انسانیت کے سیدھے راہ پہ ڈال، تاکہ جو کچھ میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کروں. لہذا انسانیت کا رویہ یہ ہے کہ جیسا کہ وہ دوسروں کے جبر و ظلم اور جنگ کو اپنے بارے میں پسند نہیں کرتا ہے، تو وہ اپنے جانب سے بھی کسی پر نہ جبر کرے گا، نہ ظلم کرے گا، نہ جنگ مسلط کرے گا. اور ہم اللہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے زبان اور دل دونوں انسانیت کے سیدھے راہ پر ڈال، یعنی میرے زبان اور دل دونوں میں یکسانیت ہو، توحید ہو. جو کچھ میرے زبان پر ہے وہی کچھ میرے دل میں بھی ہو، اور میرے قول اور عمل کو انسانیت کے سیدھے راہ پر ڈال، یعنی جو کچھ میں کہتا ہوں عمل بھی اسی کے مطابق کر کے دکھاتا ہوں. لہذا میرے قول اور میرے عمل میں توحید ہو، یکسانیت ہو. میرے سامنے اور پیٹھ پیچھے میں دونوں کو سیدھے راہ انسانیت پہ ڈال دے. جو کچھ میں سامنے ہوں پیٹھ پیچھے بھی میں وہی ہوں. میرے سامنے اور پیٹھ پیچھے میں یکسانیت اور توحید ہو. میرے آج اور آنے والے کل کو انسانیت کے سیدھے راہ پر ڈال. جو کچھ میں آج ہوں میں آنے والے کل میں بھی وہی رہوں، اور میرے آج اور آنے والے کل میں توحید اور یکسانیت ہو. تو جب انسانوں کے انفرادی اور شخصی زندگی میں توحید اور یکسانیت برقرار رہے گا تو ان انسانوں کے اجتماعی اور معاشرتی زندگی میں اپنائیت بھی برقرار رہے گا. یعنی اس قسم کے لوگوں کا معاشرہ ایسا ہوگا کہ ان کے درمیان خوف و خطرہ نہیں ہوگا، اور ہر ایک شخص دوسرے کو اپنے جان، اپنے مال، اپنے آبرو کے لیے خطر نہیں سمجھے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، اور یہ لوگ وعدہ خلافی نہیں کرتے، اور یہ لوگ اعتماد میں کسی کو دھوکہ نہیں دیتے ہیں. یہ لوگ امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں، اور یہ لوگ اپنے فرائض میں کوتاہی نہیں کرتے. اور عربی زبان میں اس قسم کے لوگوں کو، جن کے انفرادی اور شخصی زندگی میں توحید اور
ان کے معاشرے میں اور اجتماعی زندگی میں اپنائیت برقرار ہو، عربی زبان میں اس صنف کو متقین کہتے ہیں۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے شخصی اور انفرادی زندگی میں توحید کو ہر قسم کے تفریق اور انتشار سے تحفظ فراہم کیا ہے، اور ان لوگوں نے اپنے معاشرے میں اپنائیت کو ہر قسم کی اجنبیت سے تحفظ فراہم کیا۔ تو تحفظ کا یہ عمل انسانوں میں انسانیت کو برقرار رکھتا ہے۔ اسی لیے سورہ بقرہ کے ابتدا میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں ھدی للمتقین، میرے ہدایات کا مجموعہ کتاب کامیابی کے راستے پر ان لوگوں کو ڈالتا ہے جو یکسو ہوں، یعنی جن میں انسانی تقوی موجود ہو۔ لہذا تحفظ کے اس کردار کو انسانی تقوی کا نام دیا جاتا ہے، یعنی وہ تحفظ جس سے انسانوں میں انسانیت برقرار اور اجنبیت سے محفوظ رہتا ہے۔ تو ایمان کے ذریعے سے انسانی تقوی کی تکمیل ہوتی ہے۔ انسانی تقوی کے ذریعے سے انسانی افرادوں میں قرب اور انسانی معاشرے میں اپنائیت کا ماحول، اپنائیت کی ذہنیت اور اپنائیت کا اعتماد برقرار رہتے ہیں۔ لیکن ایمان جب آتا ہے تو ایمانی تقوی سے اس انسانی تقوی کی تکمیل ہو جاتی ہے، یعنی ایمان کے ذریعے سے انسان اور اللہ کے درمیان اپنائیت پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو بھی شخص عبدیت اور خلافت کے ذریعے سے اللہ کا قریب اور اپنا بن جاتا ہے تو اللہ حفاظت اور سہولت کے لیے اس کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ یا جیسا کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم نے اللہ کے خلق کے مقصد کو پورا کیا، جیسا کہ اللہ جل جلالہ فرماتے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اگر تم نے خلق کا مقصد عبدیت کے ذریعے سے پورا کیا اور جعل کا مقصد خلافت کے ذریعے سے پورا کیا، جیسے کہ اللہ جل جلالہ فرماتے انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو جب عبدیت اور خلافت کے ذریعے سے تم خلق اور جعل کے مقصد کو پورا کرو گے تو پھر اللہ جل جلالہ تمہارے معاونت کی ذمہ داری کو پورا کرے گا، یعنی وہ پھر تمہارا معاون رہے گا۔ تو اگر ہم اہدنا الصراط المستقیم کو سمجھ جائیں اور پھر اس کے ساتھ اپنے کردار کا موازنہ کر لیں تو سب سے پہلا بنیادی چیز جو ہے یہ انسانیت ہے۔ ایمان اور کفر کا درجہ انسانیت کے بعد کا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی انسان جب یکسو ہوگا، انسانوں کا جو یکسو صنف ہے، پتہ نہیں میں آپ حضرات کو سمجھا سکتا ہوں کہ ویسے بول رہا ہوں، جی سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ یکسو انسان جو ہیں یہ زندگی کے سفر کے بارے میں پھر دو مختلف اصناف کا جوڑا بن جاتے ہیں۔ یکسو انسانوں میں ایک صنف وہ ہے جو اللہ کو خالق مانتے ہیں اور آخرت کو اپنے لیے اللہ کے سامنے جواب دہی کے لیے معاد مانتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے زندگی کے سفر کا جو منزل ہے وہ اللہ کا در ہے،
جو مقصد ہے اللہ کا دیدار ہے، اور ہدایت اور سنت کے کامل پابندی میں زندگی کو گزارنا اور زندگی کے سرمایے کو استعمال کرنا جو جان اور مال ہے اپنا ایمانی فریضہ سمجھتے ہیں، اور خدا پرستی کے سیدھے راہ پر کامل یکسوئی کے ساتھ زندگی کا سفر طے کرنا اپنے لیے اور دوسروں کے لیے خیر سمجھتا ہے۔ لہذا یہ لوگ خود بھی کامل یکسوئی سے خدا پرستی کے سیدھے راہ پر زندگی گزارتے رہتے ہیں، اور دوسروں کو بھی خدا پرستی کے سیدھے راہ پر کامل یکسوئی کے ساتھ زندگی گزارنے کی دعوت اور رغبت دلاتے رہتے ہیں۔ خدا پرستی کا سیدھا راستہ خالق ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ جو لوگ خدا پرستی کے واقف راستے پر زندگی کا سفر مجھ تک پہنچنے کے غرض سے طے کرتے رہتے ہیں، تو جب ناواقف مراحل پہ وہ آئیں گے تو میں خود ان کی رہنمائی کروں گا۔ لہذا یہ لوگ، یہ خدا پرست لوگ ہوا و ہوس سے کامل آزاد اور خالق کی کامل غلامی میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ہر رکعت میں اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، یا رب میں فقط آپ ہی کا غلام رہوں گا، یعنی میرے زندگی کا سرمایہ جان اور مال فقط آپ ہی کے تعظیم و اطاعت میں استعمال ہوتا رہے گا۔ لیکن آگے پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جب میں غلامی کے رابطے ہر طرف سے توڑ کر صرف آپ سے جوڑوں گا تو دنیا جہان کے ایسی قوتیں ہیں جو لوگوں سے اپنا پیروکار اور غلام بنانا چاہتے ہیں، پھر ان کے رحم و کرم پہ مجھے نہ چھوڑیے بلکہ ایاک نستعین، پھر آپ کا مدد میرے شامل حال رہے دفاع اور غلبے کے لیے۔ تو اس لیے اہدنا الصراط المستقیم کے بعد ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے سیدھے راہ پر ہمیں لگا جن کو دنیا اور آخرت کی خوبصورت زندگی سے نوازا ہے، جو خدا پرست ہیں، جو مؤمن ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء۔ اور آگے ہم کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم، یکسو انسانوں کا دوسرا صنف وہ ہے جو آخرت کو اپنے لیے معاد نہیں مانتا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ موت کے بعد نہ دوبارہ ہم نے زندہ ہونا ہے، نہ ہم نے اللہ کے حضور حاضری دینا ہے، نہ اپنے کردار کی کوئی جواب دہی ہے۔ جیسا کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں، ان کے ذہنیت کو بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں وَمَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ۔ تو لہذا یہ لوگ جو اپنے لیے آخرت کو معاد نہیں مانتے، ان کے زندگی کے سفر کا آخری منزل خواہش ہے، چاہت ہے، اور ان کا مقصد زندگی کے سفر کا اس مادی دنیا کی عزت اور دولت ہے، اور ان کے زندگی کے سفر کا راستہ ہوا پرستی کا سیدھا راستہ ہے۔ لہذا یہ لوگ ہوا پرستی کے سیدھے راہ پر کامل یکسوئی سے زندگی کو گزارنے کے لیے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے خیر سمجھتے ہیں۔ لہذا وہ خود بھی کامل یکسوئی سے ہوا پرستی کے راستے پر اپنی زندگی کے سفر کو طے کرتے ہیں، دوسروں کو بھی ہوا پرستی کے سیدھے راہ پر کامل یکسوئی سے زندگی کو طے کرنے کی دعوت اور رغبت دلاتے ہیں، اور ہوا پرستی کا سیدھا راستہ خواہش کو ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ جل جلالہ فرماتے ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، تم لوگ ان سے واقف ہو جو ہوا پرستی
اپنی زندگی کا مقصد گردانتے. یہ لوگ خالق سے کامل آزادی اور خواہش کی کامل غلامی میں زندگی گزارتی. اب یہ انسانیت کے جڑ سے دو تنے اٹھے ہیں، خدا پرست ایک، ہوا پرست دو. جھوٹ دونوں نہیں بولتے ہیں. نہ خالص خدا پرست انسان جھوٹ بولتا ہے، نہ خالص ہوا پرست انسان جھوٹ بولتا ہے. وعدہ خلافی دونوں نہیں کرتے ہیں، اعتماد میں دھوکہ دونوں نہیں دیتے ہیں، امانت میں خیانت دونوں نہیں کرتے، فرائض میں کوتاہی دونوں نہیں کرتے. لہذا یکسو انسان، اس کو انسان یہ ظاہر اور باطن دونوں میں انسان ہے. یعنی جیسا کہ نام اس کا انسان ہے، شکل اس کا انسان ہے، فکر اور کردار بھی اس کا انسان کا ہے، جس سے انس پیدا ہوتا ہے. اور دوسرا صنف جو ہے وہ ہیں جو دوغلے ہیں. جیسا کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. انسانوں کا دوسرا صنف متقین کے مقابلے میں وہ ہے جو دوغلے ہیں، یعنی یکسو نہیں ہے. وہ خیر خواہ نہیں ہے، خود غرض ہیں. یعنی ان کی خیر خواہی اپنے بارے میں اور دوسروں کے بارے میں، اس میں توحید نہیں ہوتا ہے، یکسانیت نہیں ہوتی ہے. اپنے لیے کچھ اور دوسروں کے لیے کچھ اور ہوتا ہے. ان کے زبان اور دل میں توحید نہیں ہوتی ہے. ان کے قول و عمل میں توحید نہیں ہوتی ہے. کہتے کچھ ہیں اور کرتے پھر کچھ اور ہیں. ان کے سامنے اور پیٹھ پیچھے میں یکسانیت اور توحید نہیں ہوتی ہے. سامنے کچھ نظر آتے ہیں، پیٹھ پیچھے کچھ اور بن جاتے ہیں. ان کے آج اور آنے والے کل میں توحید اور یکسانیت نہیں ہوتی، بلکہ آج کچھ ہیں پھر آنے والے کچھ اور بن جاتے ہیں. تو یہ نام کے انسان ہے، یہ شکل کے انسان ہے، مگر یہ فکر اور کردار کے حیوان ہیں. اسی لیے اللہ جل جلالہ فرماتی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. بعض لوگ کہنے کے حد تک تو کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو بھی مانا ہے کہ وہ خالق اور مالک اور رازق اور حاکم ہے، اور ہم آخرت کو بھی مانتے ہیں کہ وہ ہمارا معاد ہے، لیکن ان کا کردار ان کے اس دعوے کی شہادت نہیں دیتا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ جب دعویٰ ہو اور اس کے لیے ثبوت نہ ہو تو دعویٰ کوئی باطل ہی دعویٰ ہوتا ہے. اور اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، ان میں اعتماد نام کی کوئی شے سرے سے ہے ہی نہیں. یہ لوگ نہ دوسرے کو پر اپنا سمجھتے ہیں اور نہ وہ خود کسی کے اپنے بنتے ہیں. ان میں اعتماد نام والی کوئی نہ خود کسی پہ اعتماد کرتے ہیں، نہ وہ خود اعتماد کے لائق ہیں. یہ اس لیے کہ یہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، یہ وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں، یہ اعتماد میں دھوکہ بھی دیتے ہیں، یہ امانت میں خیانت بھی کرتے ہیں، یہ فرائض میں کوتاہی بھی کرتے ہیں. تو اس لیے ہم ہر رکعت میں اللہ سے مطالبہ کرتے ہیں ولد والی، یا اللہ ہم سے خود غرض نہ بنا. یہ خود غرض انسان جو ہے، اس کے زندگی کے سفر کا نہ کوئی منزل ہے، نہ کوئی مقصد ہے، نہ کوئی راہ ہے. وہ اس دنیا کو حیوانوں جیسا چراگاہ سمجھتا ہے. جب آپ مال مویشی چراگاہ میں لے جائیں تو سبزے اور چارے کے پیچھے کوئی ادھر بھاگتا ہے، کوئی ادھر بھاگتا ہے، کوئی ادھر بھاگتا ہے. تو یہ خود غرض انسانوں کے لیے یہ دنیا چراگاہ کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ ان کا جو چلن ہے اس دنیا کی، یہ سفر نہیں ہوتا ہے. نہ اس کا منزل ہوتا ہے، نہ اس کا مقصد ہوتا ہے، نہ اس کا راہ ہوتا ہے، نہ سیدھا ہوتا ہے، بلکہ یہ چرنے والے حیوانوں جیسے کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں. یعنی اس دنیا کی عزت اور اس دنیا کی دولت کے متوالے ہوتے ہیں. جیسا کہ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا، یہ مال مویشی چرانے والے جب چراگاہ میں کوئی بکری یا دمبا یا بھیڑ گم ہو جاتا ہے تو پھر وہ آدمی جب اس چراگاہ میں گھومتا پھرتا ہے اس کو راستے معلوم ہوتے ہیں، لیکن وہ راستے کا راہ رو نہیں ہوتا ہے
اس نے تو اپنے وہ گمشدہ چیز جو ہے اس کو تلاش کرنا ہے، لہذا وہ ادھر ادھر بھاگتا رہتا ہے، پریشان بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے ضالین معنی یہ ہے کہ وہ خود غرض انسان جو اپنی خود غرضی کے تلاش میں ہمیشہ کے لیے حیران، سرگردان، پریشان، ادھر ادھر بھاگتے رہتا ہے۔ اور اس طبقے کو مذبذبین بھی کہتے ہیں، مذبذبین بین ذالک لا الہ اولئک ولا الہ اولئک۔ یہ ہمیشہ کے لیے تردد، اضطراب اور پریشانی کے شکار ہوتے ہیں، نہ مکمل طور پہ خدا پرستی کے راستے پر زندگی کا سفر طے کرتے ہیں، نہ مکمل طور پر ہوا پرستی کے۔ اگر ان کو غرض وہاں نظر آیا ادھر لپک جاتے ہیں، ادھر آیا تو ادھر لپک جاتے ہیں۔ تو یہ ان خدا پرستی اور ہوا پرستی کے کرداروں کے درمیان تردد اور تذبذب کے شکار ہوتے ہیں۔ اور جیسا کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کے عبدیت کے آخری کنارے پہ کھڑے رہتے ہیں، ایک پاؤں دائرے کے اندر ایک باہر۔ اگر خدا پرستی میں ان کو فائدہ نظر آیا تو باہر کا قدم بھی اندر رکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھ سے اچھا مسلمان کہاں ہے، اور اگر اس میں کوئی زحمت نظر آئے تو اندر کا پاؤں باہر نکالتے ہیں، اللہ کا دن ہے، ہم غریب لوگ ہیں، اللہ ہی اس کی حفاظت کرے گا۔ ان کی عادت یہ ہوتی ہے۔ اور اس طبقے کو منافق بھی کہتے ہیں، کیونکہ نفق اس سرنگ کو کہتے ہیں جو مختلف جہات کے جانب اس کے منہ کھلے رہتے ہیں۔ تو یہ لوگ ان لوگوں کی زندگی تضادات کا مجموعہ ہوتا ہے، اور ان کے زندگی کے راستے متضاد کرداروں کی جانب کھلے رکھے جاتے ہیں۔ یہ جھوٹ بھی بولیں گے اگر ان کو کوئی فائدہ اس میں نظر آئے، اور سچ بھی بولیں گے۔ یہ وعدہ نبھائیں گے بھی اگر ان کو فائدہ نظر آئے، اور وعدہ کی خلاف ورزی بھی کریں گے۔ یہ اعتماد میں دھوکہ بھی دیں گے اگر اس کو مفاد نظر آئے، اور نبھائیں گے بھی۔ یہ امانت میں خیانت بھی کریں گے اگر ان کو مفاد نظر آئے، دیانت بھی کریں گے۔ یہ ذمہ داریاں پوری بھی کریں گے اگر اس کو فائدہ نظر آئے، اور ذمہ داری میں کوتاہی بھی کریں گے اگر اس کو فائدہ۔ تو یہ خود غرض انسان جو ہیں ان کا کردار تضادات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ جل جلالہ فرماتے ان المنافقین فی درک الاسفل من النار۔ یہ جو دوغلے قسم کے لوگ ہیں، یہ نام اور شکل کے انسان مگر کردار کے حوالے سے انسانیت سے فارغ ہیں، یہ جہنم کے تہ میں ہوں گے، اس لیے کہ ان میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ کافر انسان ہے، ایمان سے فارغ ہے، لہذا انسانیت کے درجے کا عذاب اس کا ہلکا ہوگا، ایمان کے درجے کا عذاب اس کو ملتا رہے گا۔ تو لہذا ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اپنے کردار کو اپنے اس 5 وقتہ نماز کے اس بول کے ساتھ برابر کریں جو ہم ہر رکعت میں اللہ کے ساتھ کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو جب ہمارا کردار ہمارے قول اور اقرار کے مطابق ہو جائے گا تو پھر ہماری جو زندگی کے حالات ہیں وہ بھی بدل جائیں گے، کیونکہ اللہ جل جلالہ فرماتے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد له۔ اگر کسی قوم کی کوئی بھی حالت ہو اور وہ اپنے اس حالت کو کسی دوسرے حالت سے بدلنا چاہیں تو اس کے لیے سوائے اس کے کہ وہ کردار بدل ڈالے کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ کردار وہی ہو، نتیجہ اس کا کوئی اور برآمد ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ مثلا انسان بولے جھوٹ اور نتیجہ اس کے پلے میں سچوں کا پڑے، وہ وعدہ خلافی کرے اور نتیجہ وفاداروں کا بنے، وہ خیانت کرے اور نتیجہ دیانتداروں کا، یہ ناممکن ہے۔ لہذا اگر ہم اپنی حالت کو بدلنا چاہتے ہیں ذلت سے عزت پر، مظلومیت سے آزادی پر، تو پھر ہمیں کردار بدلنا ہوگا، یعنی ہمیں یکسو بننا ہوگا۔ اس لیے میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ 4 باتوں پہ عمل کرو
جھوٹ مت بولو، چاہے جھوٹ کے بدلے میں آپ کے ڈھیر سا سونا کیوں نہ ملے۔ اور وجہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں ویل للمکذبین، مکمل تباہی جھوٹوں کی مقدر ہے۔ اور اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں کو میں نے درگاہ راندہ درگاہ کر دیا ہے اور اپنے رحمت سے ان کو بے بہرا کر دیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والکذب یہلک، جھوٹ تمہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ دنیا میں تمہارا امن و سکون تاراج ہوگا جب جھوٹ بولے گے، اور آخرت میں نجات سے محرومی ہوگی۔ اور دوسری بات یہ کہ جھوٹوں کی پیروی مت کرو، کیونکہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں لا تطع المکذبین، جھوٹوں کی پیروی نہ کرو۔ تو آپ بتائیں کہ اگر ہم خود جھوٹ بولنا چھوڑ دیں اور جھوٹوں کی پیروی بھی چھوڑ دیں تو ہماری حالت بدل جائے گی یا نہیں بدلے گی؟ تیسری بات یہ کہ سچ صاف ستھرا بولو، چاہے اس میں گردن کیوں نہ جائے، اس لیے کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، انسان کو شہرک سے زیادہ میں مفید ہوں۔ اگر وہ اس قسم کے امتحان میں آتا ہے کہ یا تو گردن کٹوائے اور میرا رابطہ بچائے، تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ گردن کاٹ دو، مجھ سے رابطہ بحال رکھو، میں تمہارے اس دنیا میں بھی تمہارے لیے فائدہ مند ہوں، موت کے بعد بھی میں ہی تمہارے کام آؤں گا۔ اور اگر تم نے گردن بچایا اور مجھ سے رابطہ توڑا ابدیت اور خلافت کا، تو میرا رابطہ تو تم اپنی مرضی سے توڑ دو گے، لیکن موت نے تو پھر بھی آنا ہے، تو زندگی بھی ہاتھ سے چلی جائے گی اور مجھ سے بھی کٹ جاؤ گے، دونوں تباہی تمہارے مقدر ہو۔ تو اس لیے سچ صاف ستھرا کر لو۔ عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں رفاقت کا ہاتھ دیا تھا، بہت سارے وعدوں کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ وَأَن نَقُولُ بِالْحَقِّ حَيْثُ مَا كُنَّا وَلَا نَخَافُ لَوْمَةَ لَائِمٍ، ہم حق بات کریں گے جہاں کہیں بھی ہوں گے، کسی کے ملامت تو اس کا کوئی پرواہ کیے بغیر کہ کوئی کیا کہتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ سچوں کا ساتھ، تو چار باتیں ہو گئی، نہ خود جھوٹ بولیں، نہ جھوٹوں کے پیچھے چلیں، سچ صاف بولیں، سچوں کا ساتھ دیں، پھر آپ دیکھیں کہ حالت بدلتا ہے کہ نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔